اعراف رقم نمبر 23 آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور شرک کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند توحید ہے اور سب سے زیادہ ناپسند شرک ہے، اس لیے کہ شرک وہ ظلم عظیم ہے۔ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی اور مشرکین کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کی بقا کے لیے ایک نظام رکھا کہ ایک نکاح ہے، پھر میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان کو اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے تب تو بڑا اخلاص کے ساتھ بڑا مخلص ہو کے اللہ کو پکارتا ہے، آہوزاری کرتا ہے کہ یا اللہ تو کرم فرما، یا اللہ تو دے دے، یا اللہ تو دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں دے دیتا ہوں، جیسے ہی وہ چیز جو ان کا مقصود تھا وہ انہیں میں دے دیتا ہوں تو فوراً اپنے شرکاء کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بالخصوص اولاد جن کی اولاد نہیں ہوتی یا ہوتی ہے لیکن پھر وہ پروان نہیں چڑھتی، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں یا اللہ کو نیک صالح بچہ دے دے، کو زندگی والی اولاد دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیتے تو ہم ہیں لیکن جیسے ہی وہ بچہ ان کے گھر میں آ جاتا ہے، ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو پھر فوراً اپنے شرکاء کی طرف اس کی نسبت جوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی فلاں دربار پہ گئے تھے نا جی، 3 بچے پہلے میرے مر گئے تھے، بس جب سے وہاں گیا ہوں نا وہاں جا کے منت مانی ہے میرا بچہ ہو گیا زندہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا خالق بھی میں ہوں اور تمہارے بچے کا خالق بھی میں ہوں، اور میں ہی زندگی موت کا مالک ہوں، میں ہی نفع نقصان کا مالک ہوں۔ تم نے یہ کیسے نسبت اپنے شرکاء کی طرف کر دی ہے کہ وہاں گئے تو انہوں نے ہمارا کام کیا؟ اللہ کے بغیر کوئی اور اولاد دے سکتا ہے؟ تو یہی ایک بات جو بڑی آسان ترین ہے، اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے اور دوسری طرف بندے ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وجعل منها زوجها، اور بنایا اس سے
ان کی زوجہ کو، ان کی بیوی کو بنایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پکڑے۔ اللہ نے بیوی کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ فلما تغشاہا، پس جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، مقصد ملاپ ہے، حملت حملا خفیفا، تو وہ بوجھ اٹھا لیتی ہے، ہلکا سا خفیف بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی کہ یہ حمل کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں۔ فمرت بھی، اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے، اسے بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی کہ آثار ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کو امید ہو جاتی ہے کہ اب میرا بچہ ہونے والا ہے، دعوا اللہ ربہما، اب یہ دونوں میاں بیوی اللہ کو پکارتے ہیں جو ان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارتے ہیں، کیا التجا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر اے اللہ تو ہمیں صالح نیک بچہ دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے، شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پس جب اللہ ان دونوں کو نیک اولاد عطا کر دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، تو وہ اس کے لیے شرکاء بنا دیتے ہیں، فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ نے ان دونوں کو دی ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بس اللہ تعالیٰ بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا، یہ مضمون صرف اس ایک آیت کریمہ کے اندر نہیں ہے، قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ہے۔ جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام انسانوں تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وجعل منہا زوجہا، پھر اللہ نے اس سے ان کی بیوی کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان سے بہت سارے مرد اور عورتیں بنا دی۔ تو قرآن مقدس سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی کہ ہم سب کے سب ایک جان سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے ہم سب کے سب نکلے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان آدم ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ جو مختلف دور کے اندر یہ سائنسدان اور فلاسفر قسم کے لوگ دنیا میں آتے رہے، ان کی اپنی اپنی تحقیقات تھی جو بالکل بے تکی بے سروپا، جن میں سے 19ویں صدی کے اندر ایک شخص تھا جو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے یہ اپنا نظریہ پیش کیا کہ سب کے سب انسان پہلے بندر تھے، ہے نا حیرت کی بات، بندر تھے، اور وہ کہتے ہیں جی پھر وہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اس کے بعد پھر ان کی نسل چلنا شروع ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ ہم سب کی ابتدا بندر تھے۔ اب یہ وہ بات ہے جو قرآن سے متصادم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ چونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ اپنی تحقیق کے پیچھے پڑے رہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سب انسان پہلے کیا تھے؟ بندر۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کے سب پہلے بندر تھے اور ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت بندروں نے ترقی کی اور وہ انسان بن گئے، اب جو موجود ہیں ہمارے سامنے بندر پھر رہے، یہ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک سوال ہے کہ غلط ہے؟ جب پہلے بندر تھے ترقی کر کے انسان بن گئے تو اب جو موجودہ بندر ہیں یہ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ دوسرا سوال اس سے بڑا ہے کہ جب بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا تو ترقی رک کیوں گئی؟ آگے بھی تو ترقی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو مبارک ہو ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بندروں کے اولاد ہیں، لیکن ہم چونکہ اس نظریے کو فلسفے کو نہیں مانتے،
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بے شک ہوں بندروں کے اولاد، لیکن ہم نہیں ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہر ایک انسان فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا فرمایا اور ان کو نبی بنا دیا۔ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، تو سب کے سب نبی کی اولاد ہیں الحمدللہ۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ تم نبی کی اولاد بنو، وہ کہتے ہیں بندر کی اولاد بنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان قرآن کو نہیں مانے گا، قرآن سے دور زندگی گزارے گا، تو پھر اس کی ایسی جہالت کی باتیں اس نے کرنی بیچارے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور مختلف جگہوں سے مٹی لے کے آؤ۔ فرمایا کہ جب مختلف جگہ کی مٹی تھی تو اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، ان کی جو اولاد ہے ان کے پھر رنگ بھی مختلف ہیں، جیسے اس مٹی کے رنگ مختلف تھے، اور جیسے وہ مٹی کہیں سخت جگہ سے لی گئی کہیں نرم جگہ سے، تو ایسے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے مزاج بھی ایسے ہیں، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے۔ اکیلے انسان بور ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نے آپ کی وحشت کو دور کرنے کے لیے آپ کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرما دیا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو سامنے اماں ہوا تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں۔ یعنی کہ اللہ نے بیوی کو اس لیے بنایا ہے کہ جو شوہر ہے اس سے سکون حاصل کرے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ چونکہ اللہ نے یہ سکون کی چیز آدم کی پسلی سے نکالی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا کہ جو عورت ہے یہ بھی ایسی ہی ٹیڑھی رہے گی، اور اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اگر تم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ طلاق ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن یہ 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان آدم، پھر اس سے بنایا اماں حوا کو، پھر اس کے بعد آگے نسل چلتی رہی، پھر یہاں تک کہ جب نسل بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب اس آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں، لیسکن الیہا تک یہ مضمون آدم اماں حوا کے لیے ہے، فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا یہ عام انسانوں کے لیے ہے، کہ عام انسانوں کی فطرت یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور بڑے مخلص ہو کے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ اذا رکبوا فی الفلک، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے نا مشرکین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتی بھنور کے اندر پھنستی تھی تب یہ اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اللہ کو پکارو، اب یہ لات منات عزا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا مشکل ٹائم ہے، اللہ کو پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، جب خشکی پر ہم پہنچاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھئی آج تو لات نے کام کیا، آج تو عزا نے کام کیا، آج تو منات بت نے کام کیا، ورنہ آج تو بس گئے تھے۔ کیا خیال ہے کہ جب ایک انسان اپنی ضرورت کے لیے اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی نیت صاف نہیں ہوتی، صرف مطلب پرستی کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے، مطلب کے لیے غرض کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ صرف اور صرف مشرک بھنور کے اندر کشتی پھنسی ہے تو تب یہ مجھے پکار رہا ہے اور میں نے اس کو نکالنا ہے تو فوراً یہ شرک کرے گا۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو عام رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اس کے باوجود پھر ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے کہ تم نے مجھ سے مانگا تو ہے، میں تمہیں رسوا نہیں کرتا، بے شک تم مشرک ہو، تم نے مانگا میں تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ اس کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بے شمار مراحل آتے ہیں، کسی کی اولاد ہوتی نہیں، اب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، اور دم درود اللہ اللہ سارا کچھ کرا کے پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اسے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، بھئی میری بھی نہیں ہوتی، میں تو گیا تھا نا فلاں دربار پہ، وہاں جا کے منت مانی میری تو ہو گئی،
کہتے کون سا دربار تھا؟ بھائی مجھے بھی راستہ بتا، میں بھی چلتا ہوں۔ اب وہ جیسے جیسے کو کہتا ہے نا بھائی یوں یوں کرنا، ایسے ایسے کرنا، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ بچے کا نام بھی مشرکانہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک نام ہے اللہ دیتا، ٹھیک نام ہے نا، اس کے مقابلے میں ہے پیرا دیتا، یہ بھی نام ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے نہیں دیا، پیرا دیتا، پیروں نے دیا ہے۔ اور پھر اگر ایسا بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو اور پھر نمازیں بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نام نہاد مسلمان ہے، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر ایمان کی روح تو نہیں ہے۔ جب اس کا تصور، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ پیروں نے دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے نہیں دیا، جب تک اپنے گھر میں رہا، باہر نکلا پیروں کے پاس گیا تو انہوں نے دیا ہے، اس لیے نام ہی پیرا دیتا ہے۔ ایسے بے شمار نام ہیں، ان کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ مقصودی بات یہ ہے کہ انسان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے میرے بندے کہ جب سب سے پہلے ایک آدم تھا، اس سے حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس میں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کتنے مرد کتنی عورتیں میں نے پیدا کر دی ہے۔ اگر تیرے نصیب میں اولاد تھی تو میں نہیں دینی تھی، تھوڑا صبر تو کر لیتا۔ اب انسان صبر نہیں کرتا نا، 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، کہتے جی اب تو بس کسی اور جگہ جانا پڑے گا، در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، دھکے کھاتا رہتا ہے، اور 10 سال بعد ہو جاتی ہے۔ 10 سال کے بعد اللہ نے اس کو دینی تھی نا، یہ کسی اور نے دینی تھی، دینی تو اللہ نے تھی، لیکن 10 سال کے بعد چونکہ یہ کسی اور جگہ گیا تو اس نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا، توحید میں ملاوٹ کر لی، شرک، اور اس نے نسبت اور کی طرف کر دی کہ فلاں جگہ سے۔ اور یقین جانیے کہ ایک ہوتی سنی سنائی بات، میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سناتا ہوں، آنکھوں دیکھی بات۔ حضرت بہو سلطان رحمہ اللہ بہت بڑے ولی ہیں، سلطان الاولیاء، بہت بڑے ولی ہیں۔ ان کے دربار پہ نا میں خود گیا ہوں تو وہاں پر نا ایک بیر کا درخت ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کپڑے بچھاؤ اور جس کا بیر گر جائے گا جس کے کپڑے پہ، اس کو بیٹا ملے گا، اور جس کا پتا گرے گا اس کو بیٹی ملے گی۔ مت ماری گئی نا۔ اچھا، اور میرے آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ میں دیکھ رہا تھا سارا منظر، ایسا ہوا کہ لوگوں نے کپڑے بچھا رکھے ہیں، ایک کپڑے کے ساتھ دوسرے کا، تیسرے کا، ایسے کپڑے، بہت عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب ایک بیر گرا، اور گرنے کے بعد ایک کپڑے پہ لگ کے پھر وہ ایسے چلتا چلتا ہو اور کپڑے پہ جا کے ٹک گیا۔ اب اس نے کہا جی چلو شکر ہے میرا بیٹا۔ اس نے کہا میرے کپڑے پہ پہلے آیا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میرے کپڑے پہ آیا نا، وہاں تو گرا تھا، آیا تو میرے پاس ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے، پہلے میرے کپڑے پہ آیا تھا۔ ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ اگر یہ کام ہندو کرتے ہیں مورتی کے سامنے تو وہ بھی غیر اللہ ہے۔ اور اگر ایک انسان کسی اللہ والے کی طرف نسبت کرتا ہے، بے شک وہ تو بہت مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ہیں، نیک ہستی ہیں، لیکن وہاں جا کر یہ کہنا کہ وہ بیٹی بھی دے رہا ہے بیروں کی شکل میں اور پتوں کی شکل میں بیٹیاں دے رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اتنا عقیدہ خراب ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے بال کھینچے جا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ بیر بے شک اسی ٹائم کھا بھی لے اور نہ بیٹی ہو نہ بیٹا ہو۔ بیٹے بیٹے کون دیتا ہے؟ اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، میں دیتا ہوں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تمام ولی، تمام نبی اللہ کے سامنے محتاج ہیں، سب مانگنے والے ہیں، وہ ایک داتا ہے، وہ ایک عطا کرنے والا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوتے نہیں ہیں، بعضوں کے یہ ہوتے ہیں کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، وہ جی فلاں جگہ جاؤ تم منت مانو اور تمہارا پھر بچہ ہوگا اور ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب بچہ اگر ہو جاتا ہے، دیتا تو اللہ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارے بال کاٹ دیتے ہیں، چوٹی ان کی بچی ہوتی ہے، وہ جی بس ابھی ہماری گنجائش نہیں ہے، یہ ہو جائیں گے وہ فلاں دربار پہ، یہ تو ہمیں وہاں سے ملا تھا، وہاں جا کے اس کی چوٹی کٹوائیں گے، اس کے لیے پھر ہم نے منت مانی تھی، بکرے کی، بچڑے کی، فلانے چیز کی، ابھی گنجائش نہیں ہے، جب وہ ہوگی تو پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ مجھے اولاد فلاں نے دی، یا یہ ہے کہ بھی اللہ دیتا تھا وہ پھر مر جاتی تھی، جب فلاں نے دی تو وہ بچ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا،
جب اللہ ان کو نیک صالح اولاد دیتا ہے جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو اللہ نے دیا ہے اس میں شرکاء کو شامل کر لیتے ہیں، اپنے شرکاء کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، فلاں جگہ نہ جاتا تو آج میرا ایک بچہ بھی نہ ہوتا، یہ تو شکر ہے میرے فلاں دوست نے مشورہ دیا اور میں چلا گیا، آج میرے 5 بچے بچے ہوئے ہیں تو یہ فلاں دربار کے صدقے بچے ہوئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اولیاء کرام کو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں اور ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ان کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، نبی برحق ان کا معجزہ برحق، ولی برحق ان کی کرامت برحق، لیکن ولی کو ولی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، نبی کو نبی مانتے ہیں، اس کو خدا نہیں مانتے۔ اور جو مشرکین ہیں انہوں نے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے بارے میں ایسے عقیدے گھڑ رکھے ہیں کہ اس پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کی تو ہوگی چھٹی، سارا کام دوسروں کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے بچی دے، جس کو بچی دے دے۔ اب ایک عجیب واقعہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، جو کہ من گڑت ہے، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، اور آپ کو میں نے پہلے بھی شاید یہ بات بتلائی ہو کہ وہ حنبلی تھے، اور حنبلی لوگ عقیدے کے لحاظ سے کتنے سخت ہیں کہ ہم لوگ بھی جب وہاں پر جاتے ہیں نا مدینہ پاک میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جالی کے قریب جائیں یا وہاں پر ہاتھ لگائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے دعا مانگو، یہاں آؤ صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن جالیوں کو ہاتھ لگانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ یہ نہیں کہ وہ عقیدے کے بڑے پکے لوگ ہیں۔ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس عقیدے کے تھے، وہ کتنے بڑے موحد تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے جی ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میری اولاد نہیں ہوتی اور آپ مہربانی کریں جی، بس مجھے تو 7 بیٹے چاہیے، 1 2 پہ بریک نہیں لگ رہی، پورے 7 اکٹھے 7 بیٹے چاہیے۔ اب کیا ہوا جی، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اللہ سے بات کی کہ ایسے ایسے 7 بیٹے اس نے مانگے ہیں، تو 7 بیٹے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر میں ایک بھی نہیں لکھا ہوا۔ اب ان کی باتیں سنو، یہ کیسے کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ کہتے جی اللہ نے یہ بات کی کہ تقدیر میں کچھ نہیں ہے، اس کی اولاد لکھی نہیں ہے۔ اب پیرانے پیر آگے سے کیا بات کرتے ہیں، یا اللہ اب میری رسوائی ہو جائے گی، اب مہربانی کر، اب تو 7 دینے پڑیں گے۔ پھر اللہ نے پیرانے پیر کی بات کی لاج رکھی اور 7 بیٹے دیے۔ جو جاہل لوگ ہیں سبحان اللہ، آگے سے جو ہلا کے بیٹھے ہوتے جواب سبحان اللہ، خدا کا خوف کرو کہ پیرانے پیر کو اتنا آگے کر دیا کہ اللہ کو اس نے مجبور کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں لکھے اس کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ دینے بھی ہیں اور پورے 7 دینے ہیں، اور 7 لے کے دیے۔ اگر اللہ اتنے کمزور ہے تو پھر وہ اللہ تو نہ ہوا۔ یہ تو مشرکین مکہ والی بات ہو گئی نا، وہ 360 بت کیوں بنائے تھے؟ وہ کہتے تھے جی دیکھو ہم ہر روز ایک اللہ تعالیٰ کو تنگ کریں اور ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو پریشان کریں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے انسان تھک جاتا ہے تو اللہ بھی تھک جاتا ہوگا، اسی طریقے سے وہ کہتے تھے جی بس سال میں ایک دن ہمیں جو بھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم اس دن کے بت سے رابطہ کریں گے، پورے سال پھر وہ چھٹی پر ہوگا، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی نظریہ نعوذ باللہ من ذالک کہ پیرانے پیر سے سارے کام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھٹی پر ہے۔ جب پیرانے پیر کے ہاتھوں اگر اللہ تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر بتائیے کہ پھر انسان جائے کہاں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ان کی محفلوں کے اندر جا کر دیکھو، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب ان کی محفل میں اللہ کی وحدانیت کی بات آ جاتی ہے نا تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں، ایسے جیسے مرے بیٹھے ہیں، ایسے گونگے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیر کا اگر ذکر آ جاتا ہے تو پھر تو ایسے وجد طاری ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور حق حق کے نعرے لگاتے ہیں، حق حق کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں وجد طاری ہو گیا۔ وجد تو طاری قسمت والوں پہ ہوتا ہے، ان کے اندر شیطان گھس جاتا ہے، جو دھمال پہ ناچتے ہیں، ڈرامہ بازی کرتے ہیں، وجد تھوڑا ہوتا ہی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ فرماتی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ،
کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تمہارے مسئلے میں حل نہیں کر سکتا؟ آپ ایسے بندے کہتے ہیں ہم تو اولیاء کرام کو مانتے ہیں، کہ فلاں مانتے نہیں ہیں، تم مان رہے ہو کہ گستاخی کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر کے کسی کو مان رہے ہو تو اس کی بھی گستاخی ہے، اس کی بھی توہین ہے، اللہ کی بھی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے، فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہت بلند ہے۔ یہ جو اپنے شرکاء کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے مانگے اور یقین کامل رکھے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی بیٹے دیتا ہے اور اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا، اس کو عقیم کر دیتا ہے، اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہ علیم قدیر، میں سب کچھ جانتا بھی ہوں، قدرت والا بھی ہوں، مجھے بہتر پتا ہے کہ میں نے کس کو دینا اور کیا دینا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست رکھے۔ ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے، آج آ کے نا ایک عقیدہ توحید بچتا ہے۔ ہماری جو نمازی ہیں، روزے ہیں، حج زکوٰۃ سب جانتے ہیں نا اچھے طریقے سے کہ ان کی حیثیت کتنی ہے۔ بہرحال جیسے کیسے بھی ہیں، عقیدہ اگر درست ہے، ہمارا عقیدہ اگر پکا ہے، ہم پکے موحد ہیں، تو انشاءاللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی چل جائیں گے، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور انشاءاللہ جنت ملے گی، ضرور ملے گی۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، پھر لاکھوں سجدے لے کے جاؤ، نمازیں روزے نیکیوں کے پہاڑ لے کے جاؤ، لیکن وہ نیکیاں نیکی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نے ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کرنا، یہ تو بے وزن ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کا جو وزن ہے وہ عقیدے سے بنتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس لیے انسان کو دکھ آئے، تکلیف آئے، اولاد ہو نہ ہو، کوئی بھی دکھ تکلیف ہو، تو انسان اللہ کا در نہ چھوڑے۔ اور جب انسان اللہ کے در پہ آ جاتا ہے تو بہت رحیم کریم رب ہے، وہ کسی کو خالی نہیں بھیجتا، کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ انسان کمزور ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، ورنہ اللہ کے ذات تو بہت رحیم کریم ہے، ہر وقت بندے کے منتظر رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ اس میں ذرہ برتی بھر بھی اگر ملاوٹ ہو گئی تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔